السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرز پر پیدا کیا ہے اس میں انسانی شخصیت میں دو چیزیں اس کی شخصیت کا لازمی حصہ بن کر موجود ہیں۔ ان میں سے ایک چیز عزت نفس کا احساس ہے، اور دوسری چیز یہ کہ انسان میں کچھ جذبات پائے جاتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہمیں انسان بناتی ہیں، اور ان کی بنا پر بہت سی اعلیٰ خصوصیات ہیں جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ عزت نفس ہے جس کی بنا پر ہم لوگوں کے ساتھ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں۔ ہم بہت سے ایسے کاموں میں جن میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، مادی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، اپنی مال لگاتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، حتیٰ کہ جان بھی دے دیتے ہیں کسی کاز کے لیے۔ یہ چیز بھی شخصیت کے اسی پہلو سے پھوٹتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے جذبات بڑی خوبصورت اور لطیف چیز ہیں۔ اسی سے زندگی کا حسن پیدا ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، باہمی محبت، انسیت، ہمدردی ہوتی ہے، خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور بہت سی خوبصورتیاں ہیں، جمال ہے جو زندگی کا ان سے جنم لیتا ہے۔ تو زندگی کا جمال ہو یا زندگی کا کمال ہو، دونوں اصل میں ہماری شخصیت کے انہی دو پہلوؤں سے، یعنی جذبات سے اور عزت نفس کے احساس سے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کو اگر اپنے اوپر غالب آنے دیا جائے تو پھر یہ دونوں چیزیں نیگیٹو ہو جاتی ہیں۔ عزت نفس انانیت میں بدل جاتی ہے، اور انسان پھر ہر چھوٹی بڑی بات کو انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، اور جب انسان جذبات سے مغلوب ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان پھر وہ غیر عقلی فیصلے کرتا ہے۔ انسان وہ فیصلے کرتا ہے جن سے تھوڑا سا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، بہت بڑا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ انسان نفرت جیسے جذبے کو اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، انسان دوسروں کے خلاف جذبات دل میں پیدا کر لیتا ہے، حسد پیدا کر لیتا ہے، کینہ پیدا کر لیتا ہے، اس کے اندر وسعت نہیں رہتی، دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ نہیں رہتا، اور زندگی کا سارا حسن جو ان دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے زندگی کی بدصورتی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سوال یہ کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، اس مسئلے کا حل وہ میں بالواسطہ بیان کر چکا ہوں۔ حل یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ان دو چیزوں سے مغلوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک قوت فیصلہ عطا کی ہے جو انسان کو اصل میں انسان بناتی ہے، اور اس دنیا میں قوت فیصلہ اصل میں صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے کہ انڈیپینڈنٹ طور پہ وہ فیصلے کرتے ہیں اور نافذ کر دیتے ہیں، اور انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ دوسری ہستی جسے یہ چیز حاصل ہے خود انسان کی ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار سے نوازا ہے، اور انسان فیصلہ کرتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کر دیتا ہے، اور یہ فیصلہ کہیں اور نافذ ہو نہ ہو، ہماری اپنی شخصیت میں سب سے بڑھ کر نافذ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بڑا المیہ ہے انسانوں کا کہ انسان دوسروں پر اپنے فیصلے نافذ کرتے ہیں، خود اپنی کمزوریوں کے متعلق حساس نہیں ہوتے، اور نہ ان کی اصلاح کے لیے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ان دو چیزوں کو کمزوری سمجھا جائے، یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انانیت یا ایگو اصل میں ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ یہ شیطانی کمزوری ہے، اور جو آخر کار انسان کو شیطان بنا دیتی ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ جذبات سے مغلوب ہوگا تو پھر وہ حیوان کی سطح پہ پہنچ سکتا ہے۔ تو اگر ہمیں شیطان نہیں بننا، ہمیں حیوان نہیں بننا، تو پھر ہمیں ان دونوں جذبوں پر کنٹرول کرنا سیکھنا ہوگا۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنی اصلاح کو اپنا مقصد بنا لے، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بہتر کرے۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ انسان جس جگہ موجود ہو وہاں لوگوں سے پوچھے کہ کیا میرے اندر یہ خامیاں ہیں، اور جب بھی میرے اندر اس خامی کا ظہور ہوا پلیز مجھے متنبہ کر دیں۔ خود اپنا احتساب کیجئے، یہ دیکھیے کہ کب کب آپ سے اس معاملے میں کوتاہی ہوئی ہے۔ جس وقت آپ ان دو چیزوں پر غالب آنا شروع ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بھی خوبصورتی آئے گی۔ آپ جس گھر میں موجود ہوں گے، جس علاقے میں موجود ہوں گے، جس ملک و قوم میں موجود ہوں گے، سب جگہ خوبصورتی، آسانی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ لوگ آپ سے خوش ہوں گے، آپ کا رب آپ سے خوش ہوگا، اور آپ دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔